ہندوستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے، بانی پاکستان، انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک الگ خود مختار ساورن اسٹیٹ کا مطالبہ کیا۔ کیوں کیا؟ کہ مسلمانوں کے اوور آل ترقی میں، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، تعلیمی ترقی میں ہندوؤں کی اکثریت رکاوٹ نہ ڈالے۔ وہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ قلم کے مالک تھے اور ان کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا وہ بھی قلم کے خاوندان تھے، اور پاکستان مسلمانوں کے لیے 1947 14 اگست پہ حاصل ہو گیا۔ لیکن جو ساورن اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے انہوں نے حاصل کی، اس کی سیاسی ساخت اتنی غیر فرقہ تھی، یہ غیر فرقہ کی جگہ اگر میں سیکولر لفظ استعمال کروں تو وہ زیادہ موزون ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ مذہبی پارٹیز جنہوں نے پاکستان کے بننے تک پاکستان تحریک کی مخالفت کی، آج وہ پاکستان کے مامے ہیں۔ اور وہ سیکولر کا معنی کرتا ہے ملحدانہ۔ سیکولر کے معنی ملحدانہ ہرگز نہیں ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ اس حد تک غیر فرقہ دارانہ تھا وہ نظام کہ قانون کا وزیر بیرسٹر جوگیندر ناتھ منڈل تھے، شودر تھے، اور امور خارجہ کے وزیر سر ظفر اللہ خان قادیانی تھے۔ وہ سلسلہ ہم پاکستانیوں نے آگے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ عوام کا جو حق حکمرانی تھا اس کے سچے دل سے ہم نے نہیں مانا۔ ایک دلیل اور دوسری دلیل سے اس سے انحراف کرتے رہے، جو بدقسمتی سے آج یہ نتیجہ ہے کہ 24 سال بعد ہم پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی پاکستان کو 24 سال بعد ہم کھو گئے۔ آج ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بقول نئے پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن اس نئے پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نئے پاکستان میں آج ہم اس سیمینار میں جو جمع ہو گئے ہیں، ٹاپک کیا ہے؟ انتہا پسندی اور انتہا پسندی سے نجات۔ اور وہ سوات میں یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سوات کی تاریخ میں ریاست کے 50-60 سالہ دور میں شریعت پہ فیصلے نہیں ہوتے تھے، قاضی ضرور ہوتے تھے۔ تحصیل مسجد میں قاضی بیٹھتے تھے، مرکز میں سیدو شریف میں مرکزی مسجد میں یہاں قاضی بیٹھا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص مسئلے ایسے نہیں تھے، ایسے مقدمات نہیں تھے کہ وہ قاضی کے پاس جائیں گے۔ وہ تحصیلدار، مشیر اور والی صاحب کی مرضی پہ تھا کہ جو مقدمہ قاضی کے پاس گئی۔ یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیصلے رواج پہ ہوتے تھے، اور وہ رواج بھی
تحریر میں نہیں تھا. تو مطلب یہ ہے کہ فیصلے ایک فرد کے ثوابدید پہ ہوتے. وہ لوگ یہ جو ہمارے پاس نظام عدل 1999 اور 2009 سوات کے عوام نے تو اس ذہن کے نہ پہلے تھے نہ آج ہے. سوات کے لوگ جس سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچی وہ یہ کہ سوات میں فیصلہ ایک ہی پیشی میں ہوا کرتا, ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا. پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہم آدھا کھو گئے, جو بھی بڑے سے بڑا قدم جو حکمران نے لیا ہے, پتہ لگتا ہے کہ ایک دن بھی ایک سیکنڈ بھی اس کے نتائج پہ انہوں نے غور نہیں کیا. سوات کو ضلع بنا, ریگولر قانون پہ بھیجا, یہاں پہ حاوی ہو گیا. کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, مجسٹریٹس نہیں تھے, پولیس اسٹیشن نہیں تھی. ایک ڈی ایچ جی صاحب تشریف لائے. میں ان دنوں میں خود وکالت کرتا تھا, پریکٹس کرتا تھا. میں سوات کے بار کا بانی صدر بھی ہوں. کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی عدالت نہیں تھی. ایسے تاریکی میں لوگ چلتے گئے. جب بجائے اس کی کہ ریگولر لا کے لیے وہ انفراسٹرکچر جلد سے جلد بنا دیتے, نہیں, جب ان سے نہیں ہوا تو پاٹا ریگولیشن کو بھیج دیا. پاٹا ریگولیشن ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ قاضی جمیل نے ورڈکٹ دیا, فیصلہ دیا کہ یہ قانون نہیں ہے. حکومت اپیل میں سپریم کورٹ پہ گئی. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ یہ قانون نہیں ہے. چاہیے تھا کہ دوسرے دن ایک قانون اس کے بدلے لاگو ہوتا, ہفتے کے بعد لاگو ہوتا, مہینوں کے بعد لاگو ہوتا. سال گزر گئے, کوئی قانون نہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ عوام ڈیمانڈ کرتے کہ قانون یہاں پہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے فیصلے جو پہلے ہوا کرتے تھے اسی طرح ہمارے فیصلے جو ہے وہ دنوں میں اگر نہیں مہینوں میں ہوا کرے. سوات کی عوام کا یہی ایک جو ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, میں ایسا سمجھتا ہوں وہی ہے. شریعت میں یہاں پہ فیصلے کبھی نہیں ہوئے. پختون من حیث القوم مسلمان ہے, عرب بھی من حیث القوم مسلمان نہیں ہے. جہاں کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے ہیں, وہاں بھی من حیث القوم مسلمان نہیں. پختون اس خاطر من حیث القوم مسلمان ہے کہ ہماری پختون ولی کا کوڈ اور اسلامی قوانین اصول قریباً ایک ہے. لیکن جہاں پہ اسلامی قانون ہمارے پختون ولی کے کوڈ کے خلاف جا رہا ہو تو پختون اپنے پختون ولی کے کوڈ کو انہوں نے اپنایا ہے. اس کا ایک مثال یہ ہے, یہ محترم خاتون چیئرپرسن بیٹھی ہوئے کہ پختونوں نے کبھی عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں کیا. مولانا صوفی محمد وہاں بہت ساتھی ہوں گے میرے پاس آئے درشیلہ میں, بیٹے میں نے کہا مولانا آپ شریعت چاہتے ہیں تو اگر آپ شریعت پہ عمل کریں خود اور آپ کے ساتھی تو پھر آپ جو کہیں گے اس میں وزن ہوگا, لوگ مان لیں گے. تو میں نے کہا میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے ساتھی اور آپ لوگوں نے اپنے رشتہ دار عورتوں کو
جائیداد میں حصہ دیا ہے؟ خاموش ہو گئے. ایک بندہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ اگر قانون بن جائے تو پھر ہم دیں گے. تو میں نے کہا کہ قانون تو 1400 سال پہلے بنا ہے, تو خدا کے قانون کو آپ نہیں مانتے, انسان قانون بنائیں گے تو اس کو مانیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ اب میں ریئل اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سواد کے ساتھ تو ہمارے 3 صوبائی حکومتوں نے یہ مہربانی کی ہے ہمارے ساتھ. سب سے پہلے آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے صوفی محمد کو میدان درا ضلع دیر گاؤں کمبڑ سے اٹھا کے یہاں لے آئے. کیوں لے آئے؟ اس وجہ سے صوفی محمد جماعت اسلامی کے رکن تھے. جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل دیر کے ضلع دیر کے 5 سال کونسلر رہے. لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ میرے گھر کے ساتھ جو مدرسہ ہے یہ میرا ہے. جماعت نے کہا کہ یہ تو جماعت کے مدرسے ہیں, سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے. منصف مقرر ہوا. صوفی محمد نے کہا کہ اس منصف نے جو فیصلہ کیا میں مانوں. لیکن جب منصف نے فیصلہ کیا کہ یہ جماعت کا مدرسہ ہے, سارے پاکستان میں ایسے مدرسے ہیں, صوفی محمد نے نہیں مانا. تو صوفی محمد کو وہاں سے اٹھا کے یہاں ہمارے پاس لے آئے, تاکہ آنے والے مہینہ 2 کے بعد جو الیکشن ہو رہی ہے اس میں جماعت اسلامی کو زخم پہنچے, پیپل پارٹی کا بناؤ. لیکن جب وہ آتی ہی دوسری دن سڑکوں پہ انہوں نے مسلح پریڈیں شروع. نظام تھا, حاکم تھے, قانون تھا, کسی نے گرفت نہیں کیا. گاڑیوں کی کانوائی شروع ہو گئی, جیسا کہ آرمی کی کانوائی جا رہی, کسی نے گرفت نہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو سلسلہ چلا وہ یہاں تک چلا جلدی سے کہ اسی پیپل پارٹی کے مرکزی انٹیریئر منسٹر ریٹائرڈ میجر جنرل نصیر اللہ خان بابر, جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے, ان کو خود آپریشن کے لیے یہاں آنا پڑا صوفی محمد کے خلاف, اور سینکڑوں تک لوگ سوادی ان کا خون بہایا گیا, شہید ہو گئے. اس کے بعد MMA کی حکومت آئی. MMA کی حکومت نے ایسی ان کی آبیاری کی کہ اس کی مثال نہیں. خوزہ خیلہ مٹا کے روڈ پہ مدرسہ چوک چیکنگ پوسٹ پہ عمر رحمان, جو داؤد کے نام سے مشہور تھا, بمائے 4 اور ساتھیوں, 2 ہینڈ گرینیڈ اور ایک راکٹ لانچر کے ساتھ پکڑے گئے. DCO سید محمد جاوید نے حکم دیا کہ ان کو رہا کرو. یہاں پہ خوزہ خیلہ کبل پولیس اسٹیشن کے ساتھ ایک گاڑی میں اسلحہ پکڑا گیا. سید محمد جاوید نے حکم دیا امیر زمان ایسے چوک کے وقت, اور اس کو آ گئی کہ تم خود وہاں معاملری پہنچا کے حوالے کرنا. ایسے ٹرائبل ایریا میں ایسے اقدامات کے کیا اثرات ہیں؟ اور ساتھ یہ کہ فضل اللہ کو کیسے آگے وہ لے گئے.
فضل اللہ نہ خطیب تھے، نہ امام تھے، نہ کوئی مشہور عالم تھے. وہ تو ممٹیری کے قریب ریور سوات میں انہوں نے چیئر لیفٹ لگایا تھا، وہ دھندا کرتے تھے. لیکن ڈی سی او سید محمد جاوید ہر جمعے کے نماز کے لیے سید شریف سے 13-14 کلومیٹر دور جا کے ان کے پیچھے نماز ادا کرتے اور پھر بہت دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا. اس کا اثرات کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے سوات کے عوام یہ کہا کرتے تھے کہ یہ فوجی جوانان اور آرمی ایک، یہ طالبان اور فوجی جوانان ایک. جب مجھ پہ میری گاڑی کو پش کیا، میرا ڈرائیور شہید ہوا، میرا ایک نوکر شہید ہوا، مجھے 2 گولیاں لگی، میرے بھتیجے کو 4 گولیاں لگی، میرے جو 2 نوکر تھے وہ بھی زخمی ہو گئے. تو چیف منسٹر اکرم خان درانی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور بڑی خلوص سے کہہ رہے تھے کہ لالا، ہم سب اور میں خود بہت شرمندہ ہوں کہ ہمارے حکومت کے دور میں آپ جیسے انسان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. میں نے عرض کیا کہ درانی صاحب، آپ لوگوں نے فوج کو بلایا، ان کے بہت سے جوان شہید ہو گئے، مٹا کے قریب ان پہ ریموٹ کنٹرول بم کا دھماکہ ہوا، اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے دستخط نہیں کیا اور ان کو اختیار نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے کہ واقعی ایسی بات ہے، لیکن ہمارے اپنے ساتھی جماعت اسلامی والے نے ہمارا راستہ روکا. اب یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ لیکن اور صوفی محمد جیل میں ڈالے گئے. ہماری اپنی حکومت، ANP کی حکومت، چیف منسٹر صاحب نے سوات کے 2 معاہدے کیے. کسی معاہدے میں کسی سوادی سے نہیں پوچھا گیا، ٹیلی فون میں بھی نہیں پوچھا. جب دوسرا معاہدہ کیا تو مغرب کے وقت مجھے ٹیلی فون کیا. میں نے کہا حیدر خان، یہ آپ کا دوسرا معاہدہ ہے، پہلا نہیں ہے. جب سوات کا معاہدہ ہو تو ایک فریق تو سوات کے عوام ہے، دوسرا فریق جو بھی ہو، فضل اللہ ہو، صوفی محمد ہو، حکومت ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک فریق تو سوات کے عوام ہے. تو آپ نے کسی سوادی سے پوچھا؟ فرمانے لگے کہ کل افراسیاب پھٹک اور میں افتخار آپ کے پاس آ رہے ہیں. میں نے کہا پختون روایات ہے، پختون جاتے ہیں دوسرے کے پاس، اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. تشریف لائے صبح تو میں نے افراسیاب کو کہا کہ افراسیاب، آپ ہیں کرک کے، رہتے ہیں پشاور میں، معاہدہ کرتے ہیں سوات پہ اور کسی سوادی سے نہیں پوچھے. میاں صاحب کو میں نے کہا میاں صاحب، آپ رہنے والے ہیں پبی کے، معاہدہ سوات کے کرتے ہیں اور کسی سوادی سے نہیں پوچھے، یہ کیسے چلے گا؟ تو میں نے کہا رات میں نے آپ کے چیف منسٹر کو کہا اور آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلا معاہدہ تو چند مہینے چلا تھا، یا آپ لوگوں نے چشم پوشی کی، کیونکہ انہوں نے تو اس کا کوئی خیال نہیں رکھا. یہ معاہدہ جو ہے، میں نے کہا کہ آج مجھ سے یہ لے لے کہ یہ چند دن نہیں رہے گا، اس کے جو کانسیکوینسز ہے اس کے لیے تیار ہو جائے. اگر ایسی حالت ہو، نتیجہ کیا ہو؟ ہمارے سوات، یعنی آخر میں یہاں تک یہ سلسلہ جا رہا ہے، ہمارے افراسیاب پھٹک بائیں بازو کے نہیں، ایکسٹریم بائیں بازو کے سیاسی ذہن رکھتے ہیں. وہ سوات تشریف لائے، یہاں پہ انہوں نے کانفرنس کی، پریس کانفرنس،
اور اس میں کہا کہ سوات میں یہاں ہم اسلامک یونیورسٹی سوات بنائیں گے، اور اس کا پہلا وائس چانسلر جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ہوں گے۔ لوگوں نے مجھ سے پاکستان میں کئی جگہوں سے باہر سے بھی ٹیلی فون کیا کہ یہ آپ کے پاس آئے، آپ سے کوئی صلاح مشورہ کیا؟ میں نے کہا میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے چیف منسٹر کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا حیدر خان میں یہی بات پوچھ رہا ہوں کہ سواتیوں کی جتنا خون بہایا گیا، کیا اس پہ آپ لوگوں کی تسلی نہیں ہے؟ یہ جو نیا دستار ہمارے سر آپ باندھتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ تو ہو گیا، ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمان اکیلے اگر سوات ویلی میں رہتے ہیں، بہت اچھا، پھر یہی ہمیں منظور، ہماری پگڑی۔ لیکن اگر آپ بھی دعوے دار ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ ڈی اے کیسے شروع ہو جائے؟ اسلامک یونیورسٹی ڈی اے کے ہے، اسلامک یونیورسٹی بنو، اسلامک یونیورسٹی کوہاٹ، اسلامک یونیورسٹی پشاور، اسلامک یونیورسٹی مردان، ملاکنڈ، پھر سوات۔ تو اگر وہ علاقائی یونیورسٹی علاقے کے نام پہ ہے